سفر میں اذان اور جماعت. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم سفر پر جاؤ تو اذان اور اقامت کہو، پھر تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قصر نماز کی بھی جماعت ہوگی. سفر میں 2 نمازیں جمع کرنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے. جمع کی 2 صورتیں، جمع تقدیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلے کرنا، اور جمع تاخیر لیٹ کرنا. یعنی ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز، یعنی پہلی نماز کے وقت میں دوسری نماز کو پڑھنا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ جمع تقدیم، یعنی آپ نے پہلے ہی جمع کر لی. تاخیر میں عصر کے ساتھ ظہر اور عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر اور عصر کو اس وقت جمع فرما لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ ادا فرما لیتے. اسی طرح اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو مغرب اور عشاء اسی وقت پڑھ لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھتے. کتنی سہولت ہے نا دین میں، تاکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد سفر روک نہ دیا جائے. یہاں سے اگر آپ کو اسلام آباد بھی جانا ہے اور ہر نماز پہ آپ گاڑی رکوانا شروع کر دیں اور 50 لڑکیاں نیچے اتر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور کچھ واش روم میں چلی جائیں اور کچھ رخصت کی وجہ سے کسی کھانے پینے کی دکان میں چلی جائیں، ان کو اکٹھے کرتے کرتے پھر 1 گھنٹہ لگ جائے. طویل ترین سفر تھا غزوہ تبوک کا، تو ظاہر ہے کہ کئی دن لگے اس سفر میں. تو آپ اگر تو سورج ڈھلنے سے پہلے، یعنی ظہر کا وقت نہیں ہوا، مثلا 11 بجے آپ چلیں، تو پھر آپ ظہر کا وقت آنے پہ روکتے نہیں تھے قافلہ. کب روکتے تھے؟ جا کے عصر ٹائم پر. اور ظہر کو کب پڑھتے تھے؟ عصر کے وقت میں. اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا، نماز کا وقت ہو چکا ہوتا، تو ظہر پڑھتے اور ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ کے اور سفر شروع کرتے، پھر جا مغرب پہ روکتے ہوں گے یا اس کے بعد. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سب کو؟ جس کو نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں دوبارہ بولوں. غزوہ تبوک میں کئی دن کا سفر تھا. کتنے میل دور تھا؟ 600 کلومیٹر ہے شاید، یہ 700 کلومیٹر ہے. مدینہ میں ایک جگہ میں نے بورڈ پہ پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں 600 یا 700 کلومیٹر، مائلز نہیں مجھے معلوم، اس سے آدھے ہوں گے. اب آپ خود سوچیں کہ اتنا سفر اگر آپ اونٹوں پہ اور پیدل سفر کر رہے ہیں تو 1 دن میں ہو جائے گا، 2 دن میں، کئی دن لگیں گے، شاید ہفتہ لگ جائے. اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک پورا لشکر جا رہا ہے، 2-4 لوگ نہیں. کتنے لوگ تھے جنگ تبوک میں؟ کسی کو یاد ہے؟ 30,000 صحابہ تھے. اور غزوہ تبوک جو تھا وہ طویل ترین سفر تھا. تو آپ سوچئے کہ 30,000 لوگوں کو اٹھانا بٹھانا، نماز کے لیے اکٹھا کرنا اور پھر دوبارہ ساتھ لے کے چلنا اور اتنی دور تک چلنا کتنا کٹھن کام ہوگا. اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، یعنی تنگی کا سفر. بہت مشکل سفر تھا. ذرا امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا، سارے جا رہے ہیں. اب ہے بھی ایک جنگ کا سفر، کوئی سپیکر نہیں، کوئی مائک نہیں. کیا یہ پاسبل ہوگا کہ ہر نماز کے وقت سب کو روک کے نماز پڑھائی جائے، پھر گھنٹے 1.5 کے بعد اگلی نماز کا وقت آ جائے، پھر روک دیا جائے، پھر مغرب آ جائے، پھر روک دیا جائے، پھر عشاء آ جائے، پھر روک دیا جائے؟ بتائیں پہنچیں گے کب؟ اور یہ صرف اس سفر میں نہیں، ہر سفر میں یہ ہوتا ہے. سفر کو قطعۃ من العذاب کہا گیا ہے. اس کو میکسیمم طے کر کے پھر کسی جگہ آپ بریک لیں اور وہاں آپ دیکھ لیں کہ پچھلی نماز کو اگلی سے یا اگلی کو پچھلی سے کس کو کس کے ساتھ آپ کو جمع کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ اس دور میں ہی نہیں، آج بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہیں فرمایا کہ یہ صرف میرے دور کے لیے سہولت ہے. آج بھی ہم ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس حدیث کی تائید اور کس نے کی ہے؟ معاذ بن جبل والی حدیث کی تائید ابن عباس کی حدیث سے ہوتی ہے، جسے بہقی نے روایت کیا اور اسے صحیح کہا ہے. مزید اس بارے میں ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مروی ہیں.
سفر میں سنتیں معاف ہیں. حضرت حفص بن عاصم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں رہا، مگر آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی. اور میں حضرت ابوبکر کے ہمراہ سفر میں رہا، حضرت عمر کے ہمراہ سفر میں رہا، حضرت عثمان کے ہمراہ سفر میں رہا. ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تمہارے لیے بہتر ہے. معلوم ہوا کہ سفر میں سنت نفل سب معاف ہیں. ابن عمر 2 رکعتیں یعنی نماز قصر پڑھ کر اپنے بستر پر چلے جاتے تھے. حفص کہتے ہیں میں نے کہا چچا جان اگر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں سنت پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے، فارغ تو ہیں. فرمایا اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو فرض نماز ہی پوری پڑھ لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے تو 1 اذان اور 2 اقامتوں سے نماز مغرب اور عشاء جمع کی اور درمیان میں سنتیں نہیں پڑھی. مزدلفہ میں بھی آپ نے قصر کی. کون کون سی؟ مغرب اور عشاء. آپ دیکھیے کہ حج کے موقع پر ایک نماز جمع تقدیم ہوتی ہے اور دوسری جمع تاخیر ہوتی ہے، اور ایک پریکٹیکل درس ہے یہ جو وہاں ہوتا ہے. ظہر کے وقت میں عصر پڑھی جاتی ہے اور عشاء کے وقت میں مغرب پڑھی جاتی ہے. حضر میں 2 نمازوں کا جمع کرنا. حضر کیا ہے؟ گھر میں جب آپ حاضر ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا، حالانکہ وہاں دشمن کا خوف تھا نہ سفر کی حالت تھی. راوی ابو زہیر کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ سعید نے جواب دیا جس طرح تم نے مجھ سے دریافت کیا اسی طرح میں نے بھی ابن عباس سے پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ اپنی امت کو دشواری میں نہیں رکھنا چاہتے تھے. یہ ایک دفعہ کی بات، معمول نہیں تھا. لیکن ایسا کیوں کیا آپ نے؟ جواز کے لیے. جیسے اس روز بھی میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ بعض اوقات ڈاکٹرز آپریشن شروع کرتے ہیں اور مسلسل کئی گھنٹے ان کو تھیٹر میں کھڑے ہونا پڑتا ہے. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز قضا کر دیں، اور ایک کیا ہو سکتی ہے؟ جمع کر لیں. یعنی سفر تو ایک وجہ ہے ہی جمع کرنے کی سہولت کے لیے، لیکن once in a while, once in a lifetime آپ نے یہ حضر میں بھی کر کے دکھایا کہ بعض اوقات کسی کی ایسی شدید مجبوری ہو سکتی ہے کہ اس کی اگلی نماز کے جانے کا خوف ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ کیا کرے؟ حضر میں بھی جمع. اس میں آپ کے اس سوال کا جواب موجود ہے جو وقت سے پہلے تھا کہ اگر کوئی شخص سفر شروع کرنے سے پہلے 2 نمازیں جمع کرتا ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے. جی ہاں کر سکتا ہے. اور وہ اگر گھر میں پڑھ رہا ہے جانے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، تو پھر پوری جمع کرے گا، آدھی آدھی کر کے نہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے خوف اور سفر کے بغیر ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا. ٹھیک ہے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ جو اوپر آئی ہے نا، یہ جمع کرنی بغیر کسی وجہ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک دفعہ کی بات ہے، صرف جواز پیدا کرنے کے لیے، معمول نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نے بصرہ میں عصر کے بعد ہمیں خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے. کسی نے کہا کہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا مجھے سنت نہ سکھاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ مجھے شبہ پیدا ہوا. میں نے حضرت ابو ہریرہ سے دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص ایسے موقع پر، اب مجھے نہیں معلوم اس کا کانٹیکسٹ کہ خطبے کی نوعیت کیا تھی، کوئی ضرور اہم بات ہوگی. تو جہاں کہیں کوئی اہم بات ہو، کسی دشمن کے حملے کا خطرہ ہو، لوگوں کو کوئی اہم چیز بتانی ہو، تو ایسی صورت میں اگر نماز میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جائے، مثلا ایک لیکچر شروع ہو چکا ہے، جیسے ابھی یہاں ظہر کی نماز ہی کا مسئلہ ہے، یا تو یہ کہ ہم آپ کو 1 بجے چھٹی دیں یا 12:30 دیں. اب آپ دیکھیں 8:30 آپ پہنچے اور 12:30 چھٹی کر جائیں، گھر بار چھوڑ کے آئیں، گھنٹے کے سفر طے کر کے، اور یہاں آ کر آپ 4 گھنٹے پڑھیں تو ورث نہیں. علم حاصل کرنا بھی ایک فرض ہے اور ایک عبادت ہے. لہذا جب 2 چیزیں ساتھ آ جائیں تو اگر وقتی طور پر، یہ نہیں کہ روٹین کے طور پر اور ساری زندگی کے مسئلے کے طور پر، اگر کبھی وقتی طور پر ایسی کوئی ایمرجنسی ہو، جیسے عام طور پر
تعلیم کا کوئی معاملہ ہو. یہاں بھی خطبہ آپ دیکھیں کہ تعلیم ہی کا ایک حصہ ہے. اس کی وجہ سے اور کوئی اہم چیز ہو تو بعض اوقات اس درجے کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمومی طور پر جو ایک روٹین کی لائف ہے اس میں اول وقت ہی نماز پڑھنا افضل ہے، یا کم از کم جواز کے وقت میں، وقت کے اندر. اگر 10 منٹ بھی پہلے آپ نماز پڑھتے تو ٹائم کے اندر ہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فرض اس سے بھی ارلی پڑھ کر باقی اگر سنت نفل گھر جا کے اس میں پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اور جیسے کہ آج کل آپ سب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ 1:15 بجے اذان ہو جاتی، 1:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو پھر وضو کرتے کراتے 1:45 ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات 2 بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ اول وقت نہیں ہوتا. لیکن یہ کیفیت ان 2 مہینوں کے لیے ہے کہ جس میں آپ میں سے بہت سارے لوگ گھر بار چھوڑ کے اور ایک مسافری کی کیفیت میں بھی ہیں. تو ایسی صورت میں تھوڑی بہت تاخیر ہو بھی جائے کسی شدید مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں. یا یہ تھا کہ ہم آپ کو ظہر کی نماز کا وقفہ دیں، پہلے ایک بریک دیں، پھر دوسری بریک دیں، پھر اس کے بعد پھر کلاس کریں اور 3 بجے چھٹی دیں، وہ بھی خواتین کے لیے ممکن نہیں. ہم نے ساری پاسبلٹی پہ غور کیا تھا کہ کس طرح آپ کو اول وقت میں ظہر پڑھائیں. اور خاص طور پہ جب ہم وہ مسئلہ پڑھا رہے تھے کہ اول وقت کی جو نماز ہے اس پر اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں ایکسیپشنلی ضرورتاً مجبوری کے طور پر تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تاخیر زندگی کی عادت نہ بن جائے. کبھی کبھار جمع بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ روٹین نہ بن جائے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو نماز کے اوقات ہم نے پڑھے ہیں ان اوقات کے اندر کی طرف نماز ہو، باہر نہ نکلے سوائے سفر کے یا پھر کسی شدید مجبوری کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایسی مجبوری تو کوئی نہیں تھی لیکن یہ کر کے اس لیے دکھایا کہ کسی کے اوپر نماز میں حرج نہ ہو. یہ سارے طریقے اس لیے اختیار کیے گئے کہ لوگ نماز نہ چھوڑ دیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب لوگوں پہ بہت تنگی کر دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے کہ وہ ان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ ساری لمٹس، حدود، رخصتیں اور جواز پتہ ہونے چاہیے.